بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر، تو جب جہنمیوں کے پاس شیطان ملعون کو لایا جائے گا تو شیطان لعین ان سے کیا خطاب کرے گا کہ جس کو سن کر جہنمی مارے حسرت و ندامت کے آہو بکا کرنے لگیں گے اور شیطان لعین سے فریاد کریں گے کہ آج کے دن ہمیں اس عذاب سے نجات دلوا۔ تو شیطان ان سے کیا کہے گا؟ اور شیطان اور بنی آدم کی دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ معزز دوستو، اس واقعہ کے ڈیٹیل میں جانے سے قبل ہم آپ کو قیامت کے متعلق بتانا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کفار قیامت کا انکار کرتے آئے ہیں اور قیامت تک انکار کرتے رہیں گے۔ آخر کار قیامت کیا چیز ہے؟ کیا قیامت واقعی قائم ہونی ہے یا پھر محض ایک نظریہ ہے؟ معزز دوستو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو چیز قائم ہوئی ہے اس کو فنا بھی ضرور ہونا ہے، جو یہاں پر آیا ہے اس کو واپس ضرور جانا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے جدید دور کے اندر مغربی ماہرین فلکیات بھی قیامت کے قائم ہونے کے قائل ہیں، مگر ان کے قیامت کے قائم ہونے کے نظریہ میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا اس وقت قیامت قائم ہوگی، اور بعض بلیک ہول کی وجہ سے اس دنیا پر قیامت کے قائم ہونے کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر قیامت کا کیا نظریہ ہے۔ پیارے دوستو، قیامت برحق اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ بے شک وہ اپنے معینہ وقت پر آئے گی اور ضرور آئے گی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الساعۃ آتیۃ، یعنی بے شک قیامت آنے والی ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرا برابر بھی شک کرے وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا و جزا دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں اور بدکاروں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ عرف شرع میں اسی دن کا نام قیامت ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کی 3 قسمیں ہیں: قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ موت کو کہتے ہیں، جس طرح کہ کہا جاتا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ اور قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ کسی ایک قرن کے سارے لوگ مر جائیں، پھر دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔ اور قیامت کبریٰ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کب، کتنے دنوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام بندوں سے پوشیدہ رکھا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ حکم ہوا کہ قیامت برپا ہونے کا سن وغیرہ اپنی امت سے چھپائے رکھیں۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت و دوزخ اور ان کے داخلی امور وغیرہ سارے معاملات پر اطلاع بخشی، لیکن بعض اسرار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کسی بھی امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب، کتنے دنوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی۔ البتہ قیامت کے سن کے سوا قیامت کا مہینہ، قیامت کی تاریخ اور قیامت کا دن، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا۔ چنانچہ آج دنیا کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قیامت کی وہ خوشبودار ہوا گزر چکے گی جس سے تمام مومنین کی روحیں بآسانی پرواز کر جائیں گی، صرف کافر ہی کافر بچیں گے۔ پھر ان کافروں پر 40 سال کا ایک ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کو اولاد نہ ہوگی، کسی کی عمر 40 سال سے کم نہ ہوگی، کسی کو بھی وقوع قیامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی پکا رہا ہوگا، کوئی دیوار لیپ رہا ہوگا، کوئی ہل چلا رہا ہوگا۔ غرض کے سارے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول و منہمک ہوں گے کہ دفعتاً
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک اور سریلی ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند اور بھیانک ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بچھال آئے گا کہ زمین کانپنے لگے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ چاند، سورج اور ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں اس واحد حقیقی کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں جور و ستم کرنے والے؟ کہاں ہیں گھمنڈ اور تکبر کے مت والے؟ کہاں ہیں زور زبردستی کرنے والے؟ مگر وہاں کوئی نہ ہوگا جو کچھ جواب دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، یعنی آج صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پیارے دوستو، پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو بھی پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، جن و ملائک، انسان اور حیوان، غرض کے تمام جاندار مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اس دن سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر انور سے بیدار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب کو لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے، جو سرزمین ملک شام پر منعقد ہوگا۔ معزز دوستو، پھر جب میدان حشر کے تمام معاملات طے پا جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو پھر جہنمیوں کے پاس شیطان ملعون کو لایا جائے گا، اور پھر شیطان ملعون ان سے خطاب کرے گا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ معاملہ طے پا چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ کیا، ایسا وعدہ جو کہ حق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے کئی وعدے کیے تھے لیکن میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میں تم پر سلطان نہیں تھا، یعنی کہ میرا حکم ماننا تم پر لازم نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے، خیالات پیدا کیے، بس تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، آج نہ میں تم سے عذاب کو کم کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے عذاب میں کسی قسم کی کمی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس سے قبل جو تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جہنمیوں سے کہے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے حق وعدہ کیا تھا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نافرمانی سے بچو، اور شیطان مردود کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو ٹھکرا دیا، اور میں نے بھی تم سے کئی وعدے کیے تھے لیکن میں نے ان کی خلاف ورزی کی، لیکن میرا کہنا مانا تم پر لازم نہیں تھا، میں تم پر کوئی سلطان اور حاکم نہیں تھا، میں تو تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا تھا، تم کو دعوت دیتا تھا کہ جھوٹ بولو، غیبت کرو، زنا کرو، شراب پیو، یہود و نصارہ کی پیروی کرو،
اسلام سے بیزاری اور اپنے اسلاف سے بیزاری اختیار کرو، لہٰذا تم میری دعوت کو قبول کرتے تھے۔ آج کے دن تم مجھے ملامت نہ کرو اور مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤ، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ کہ تم نے مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اپنے رب کا حکم نہ مانا بلکہ اپنے رب کے مقابلے میں میرا حکم مانا۔ جب جہنمی یہ خطاب سنیں گے تو شیطان سے کہیں گے کہ آج کے دن ہمیں اس عذاب سے نجات دلوا، تو شیطان کہے گا کہ آج کے دن نہ میں تمہارے عذاب میں کسی قسم کی کمی کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے عذاب میں کمی کر سکتے ہو، اور بے شک ظالم قوم کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت جہنمیوں کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ حسرت و ندامت سے اہو بکا کرنے لگیں گے، رونے لگیں گے، لیکن اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البروج کی آیت نمبر 12 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا، اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے، بالکل سچا۔ پھر شیطان ملعون ان سے کہے گا، میں آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اس پر اور اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ۔ پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ناظرین گرامی، شیطان بنی آدم کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مرتبہ قرآن کے اندر واضح الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور شیطان ملعون کی بنی آدم کے ساتھ دشمنی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس جو پہلے سلطان الارض اور رئیس الملائکہ کہلاتا تھا، جب اس نے خود کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور تکبر میں آ کر حکم خداوندی سے اعراض کیا، تو اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی۔ خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، اونٹ کے درمیان چہرہ ایسا جیسے بندر کا چہرہ ہوتا ہے، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، اور داڑھی میں صرف 7 بال۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ جب شیطان ملعون زمین پر گرا تو اس کے دل میں بنی آدم کے خلاف نفرت اور حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ چنانچہ اسی دن سے شیطان ملعون کی یہ کوشش ہے کہ میں جس قدر ہو سکے بنی آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، اور وہ بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم شیطان ملعون کی پیروی سے باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنے عمل پر پشیمان ہو، اپنے نفس کو ملامت کرے اور توبہ میں جلدی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ میں تاخیر اسے شیطانی تکبر کی طرف ہانک کر لے جائے اور اس کا انجام بھی شیاطین کے ساتھ ہو۔ معزز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ہمیں جہنم اور قیامت کے تمام معاملات بیان کیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ہم کو خبردار کیا ہے۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ ان کو پڑھ کر اور ان کو سمجھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، وگرنہ روز قیامت حسرت و ندامت کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ اور شیاطین کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔